فالذين آمنوا به وعظروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله
مبارک ہوئے ان لوگوں جنہاں مینوں ویکھیا تے ایمان لے آندا ایک واری تے سب میری انہاں نوں مبارک جنہاں ویکھیا بھی نہیں تے پھر بھی ایمان لے آندا سب تو پہلا جناب والا عمل کیے تعلق کیے پر میں لوگوں میرے معبود سے ایمان لے آؤ ایمان دا معنی کیے مطلب کیے عقل سمجھ وچ آئے یا نہ آئے عقل مننے نہ منے کہ گل کرن والا امنا دا لائے سر جھک جائے اس نو ایمان والے نے پہلی مثال دیواں انہاں لوگاں دا ایمان دیکھو نبی دے صحابہ لاؤ میرے آقا جناب والا معراج تے گئے لج پاؤ نبی نے جنت دا مشاہدہ کیتا ہے جہنم دا مشاہدہ کیتا میرے آقا جنوں صبح کوئی واپس آیا میرے آقا رات رات واپس آ گئے صبح کوئی نہ ابو جال اپنے لوڈیاں دے نال اپنے لشکر دے نال اپنے جناب والا بیڑیاں دے نال میرے آقا دے کول ابو جال گیا ہے کہ آدھے محمد اج لگدا ہے تو کوئی نویں گل کرے گا میرے آقا نے فرمایا ہاں رات جدوں ہوئی ہے اج رات جبرائیل آیا مینوں جگایا ہے میں براق تے سوار ہویا میں جنت دا مشاہدہ کیتا ہے جہنم ویکھیے فرمایا ستو آسمان تو پار گیا سدرۃ المنتہا تو اگے گیا اللہ دے نال راز و نیاز دی گلاں ہوئیاں یہ اتنا طویل سفر ہے ٹائم اتنا تھوڑا لگا ہے جس بستر وچوں میں اٹھیا وہ بستر گرم ہے دروازے دی کنڈی ہلدی پئی ہے وضو والا پانی چلدا پیا ہے میں گیا بھی آیا ابو جہل نے سنیا تے حیران ہو گیا عقل تے نہیں منتی ذہن نہیں منتا اتنا لمبا سفر کہ مدت نہ ہون کے برابر آدھا موقع ملے صدیق نو جا کے پھیرنا حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے تے ابو جہل آیا دستک دیتی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق باہر نکلے آخیا ابو بکر یہ دس میں کوئی بندہ آکھے کہ راتوں رات میں معراج تے گیا ستوں آسماناں پار کیتے جنت کا مشاہدہ کیتا جہنم ویکھی تیری عقل مندی ہے یہ کوئی بندہ گل کرے آخیا عقل سے نہیں مندی یہ کوئی عام بندہ آکھے اتنا لمبا سفر تے مدت نہ ہونے کے برابر آگے پھر ابو بکر چل ساڈے نال ویکھے نا لوہا گرم ہے ہن 60 بجے کی تے لوہا مڑ جائے گا آگے ابو بکر پھر کسی ہور نے نہیں آکھیا چل ساڈے نال او دا انکار کر جتے گیت گانا ہے جتے نا تے سب کچھ قربان کرنا ہے اے گل کسی عام نہیں ہوگی کہ تیرے یار محمد نے کیتی جا محمد دا انکار کر ابو بکر صدیق نے کہا لعنتیو چپ کرو تساں تے عام بندے دی گل پہ کردے سو کہ میرے یار نے آگیا تے پھر گل ٹھیک ہے یہ میرا یار محمد آدھا پیا ہے میرے محبوب نے آگیا ہے تساں تے آدھے پہلو کسی عام بندے نے گل کیتی اور میرا یار کوئی عام تے نہیں نا یہ میرا محبوب پیا بول رہا ہے کہ پھر اللہ بھی عزت کی قسم ہے میرا یار جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے عقل مننے نہ مننے گل کرنے والا آمنا دا چاہنے سر جھک جائے عقل نو نہیں دوڑانا پھر علم دے جناب والا کتاباں علم دی نہیں کھولنے بس مصطفیٰ نے فرما دیتا ہے سر جھکا لینا کس میں ایمان آنے نے سیدنا ابو بکر صدیق نے ایویں دنیا کیا چلے جاؤ تمہیں نہیں پتا میرا محبوب کیا بول ہے جو کوئی کسے دا کوئی عاشق ہو میں کہ کل اسے کی کرے مگر بہانے کرتے تے مرنے اسے دے مردہ میرے آقا نے غلام نام حضرت خزیمہ ابو داؤد شریف کی روایت جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے یہودی
جناب والا گھوڑے کا سودا کیتا ہے. میرے آقا جب گھوڑا لین واسطے گیا یہودی آیا وہ اپنی گل تو مکر گیا آدھا میں سودا ہی نہیں کیتا تھوڑے کول کوئی گواہ ہے تو لے آؤ. جناب خزیمہ کل پہ گزر گئے میرے آقا نے خزیمہ والا اشارہ کیتا. خزیمہ آ گئے جو دیا جائے ہے کوئی گواہی دینے والا محمد نے گھوڑا خریدیا ہے. جناب خزیمہ دے میں گواہی دینا میں گواہی دینا گھوڑا لے لیا. میرے آقا فرمانے نے اے خزیمہ جس ویلے میں گھوڑا خریدیا سی سودا کیتا سی تو تے کول کوئی نہ ہے میرے موقع تے نہ تو ویکھیا ہے نہ سنیا ہے تے گواہی دین واسطے تیار کیوں ہو گیا ہے کیا سونے بولن والے تساں سو ہاں اے تے گھوڑے دی گل ہے تساں کیا اللہ موجود ہے اساں ویکھیا کوئی نہیں پر من لیا ہے. تساں کیا جنت ہے اساں من لیا ویکھتے نہیں جہنم ہے ویکھیا نہیں پر من لیا. محبوبہ تے گھوڑے دی گل ہے تے گھوڑے دی گل ہے. جناب خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اتنی گل کی تھی لج پاک نبی صلی اللہ علیہ گورے ہاتھ کھولے نے جناب خزیمہ نو سینے تے نال لایا تے میرے آقا نے جناب والا انعام پتا کے دیتا. اے خزیمہ شریعت کے معاملے دے اندر دو گواہ دی ضرورت ہوندی تا حد لاگو ہوندی ہے. فرمایا اے خزیمہ اج تو بعد تیرے ایک دی گواہی دو دے برابر سی. تے ایک دی گواہی دو دے برابر. خزیمہ دے چہرے تے مسکراہٹاں نریاں نے لج پاک نبی دے غلام جناب خزیمہ بازار چوندے نے صحابہ ملدے پے نے. اے خزیمہ اتنا خوش پیا ہونا ہے راضی کیوں پیا ہونا ہے چہرے تے مسکراہٹاں بڑھائے مصطفیٰ کریم نے مینوں عزت دی میں ایک دی گواہی دو دے برابر میں ایک دی گواہی دو دے برابر. تے تائیں تے سورہ کی والا بابا ہے واہ وک گئیاں تیرے نام تو نہیں تے کون کمینی نو جاندا سی میرے گل پٹا تیرے نام والا تیرے نام نو جگ سیاںدا سی تیرا نام لے کے لگ پار وساں مینوں آسرا تیری شان دا سی لگا پاک کمینی جو ہے در سارا پیز محبوب سبحان دا سی. کیا سونے آسا اللہ منیا تیرے کہتے نبی کریم نے غلام لے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو اپنی ماں تو علیحدہ ہو گیا ماں نے دوسری شادی کر رہی ماں جناب والا اس جوان کو کول نہیں رکھا ہے اپنے چاچے نے کر رہے دا جب میرے آقا ہجرت فرما کے مدینے آ گئے لج پال نبی دا چہرہ بدخواہ مکھڑا نظر نہیں پیا ہوندا. اے جوان پریشان ہے اپنے چاچے نو آدھے نے چاچا میں اپنے محبوب محمد دے دیس مدینے جانا چاہتا. چاچا کافر آدھا جی دوبارہ تو لبان دینا لیا تینوں اتنا مارا گا تیری ہڈیاں دے ٹوٹے کر دے سا. اکھیا چاچا تینوں کی پتا دل نے جڑا بس گئے ہو دینا تے جان بھی چلی جائے تو مارن دی گل کرنا ہے. لوگوں چاچا جو ظلم کر سکتا سی اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دندی. اتو تک کے جسم دے کپڑے بھی اتار لے کپڑے بھی لا لے کہ ننگا جوان ماں دے دروازے تے آیا ہے آدھے ماں تے پھر ماں بندی ہے اماں میرا حال دیکھ مینوں کپڑے بھی نہیں پہنے. ماں نے پتر میں رکھیا ایک چادر دیتی ہے کمبل دیتا جناب والا دو ٹکڑے کیتے ان لوگوں کے گناہ میرے آقا دی بارگاہ میں چل رہا ہے. لج پال نبی نے اس کو کلمہ پڑھایا ہے
مسلمان کیتا ہے عبداللہ میرے آقا نے دا نام رکھیا اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اے عبداللہ تیری ہجرت کا ذکر صرف زمین تے نہیں آسماناں دیاں بلندیاں تے بھی ہوندا پیا ہے میرے آقا نے دین سکھایا دین پڑھایا ہے قرآن لجپال نبی دے کول پیا جناب والا ہے پڑھدا ہے اور ایک دن آیا ہے مسجد نبوی کے اندر عبداللہ قرآن پہ پڑھدا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی داخل ہوئے آواز بلند ہے جناب عمر بولے آدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عراقی نو تے قرآن پڑھنا ہی نہیں آگا جتنی آواز نال قرآن پہ پڑھدا میرے آقا نے فرمایا عمر اس نو کچھ نہ آکھی اے عبداللہ بھی جس نے میرے واسطے مکہ چھڑیا جس نے میرے واسطے پتہ کتنی تکلیفاں برداشت کی دیاں اتنے تن کے کپڑے اتار ہوئے ہیں انہوں ننگا کر کے مکے والے رشتہ داراں نے باہر کر دیتا یہ دکے کھاندا تکلیفاں تے مصیبتاں تے پہاڑ رشتے کرا دیتے گئے یہ مدینے پہنچ کے سنو کچھ نہ آخنا میرے نبی دی بارگاہ وچ آیا ہے آخر کرتا یا رسول اللہ میرے واسطے دعا فرماؤ اللہ میں کو شہادت کی موت دے وہ لوگوں میرے آقا نے ہاتھ چالے میں نال میرے آقا نے فرمایا دشمن دی تلوار تیرا کدی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی جدوں کتنی گل ہوئی عبداللہ روندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن دی تلوار نہ لگے تے میں شہید کیویں ہو سا فرمایا عبداللہ تینوں شہادت تلوار نال نہیں ملنی بخار نال ملنی جانتے کہ مختصر بخار ہویا موت واقع ہو گئی میرے آقا نے عبداللہ دا جنازہ پڑھایا قبر اتاریا گیا عبداللہ مٹی پائی جا رہی ہے صحابہ بھی دیکھتے میرا نبی قبر سے کھڑا ہو کے پتا کی کہنا یا اللہ اس جوان سے میں راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو گیا اس نے بڑی تکلیفاں اٹھائیاں بڑے دکھ اٹھائے جدو اتنی گل ہوئے صحابہ ویندے پے کاش ایدی جگہ تے اساں ہوندے ایدی قبر تے امنا دا چل کھڑا ہو کے آدا پیا یا اللہ اس دن میں راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا تو بھی راضی ہو جا میرا دل نہ گائے جدو جوان نو قبر کے اندر اتاریا جا رہا ہے میرا بے والا جوان دی ہڈیاں بھی کی آواز نہیں ہوندی تے شاعر نے بڑا نقشہ کیا جوان بول کے پتا کیا تھا لے او یار حوالے رب دے تے میرے جاری دینا محبوب دے ایمان لے آؤ میرے محبوب دے ایمان لے آؤ حضور جلال مجسد بن محمد کرم شاہ اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھے آؤ قبیلہ بنو سلیم دا بندہ وہ شکار کر کے وہ جناب والا موٹے جسد رکھی ہوئی ہے گزرتا پہ ویکھیا سامنے مجمع لگا ہے دور امان آندا ہے دیکھو نے کی پیا ہوندا ہے ایک بندہ آندا ہے ایک جوان ہے جس دا نام محمد ہے اس نے اعلان نبوت کیتا ہے جڑا کہ میں اللہ دا نبی ہاں بتاں دی عبادت چھڈ دیو میرا اللہ سچا میں او دا رسول سچا لوگوں اس نے بات سنیے اس نے جناب والا نہ دے بات جملے بولے میرے آقا دے بارے آدھا اے جھوٹے دی اولاد نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد عمر نے تلوار کٹ لی آکھیا عمر تلوار چلان دی ضرورت نہیں کہ کلو کچھ نیا کی جانا ہے آکھیا بول تو کیا نہ رکھنا چاہنا ہے تیری خواہش کی ہے کہ دلیل چاہیے
اس نے گو جناب والا کچھ دے تھلے کٹی سامنے سٹی یاد آئے اے محمد اگر تو سچا ہے ایک گو گواہی دے ہوئے تے میں کلمہ پڑھ لے ایک گو بولے ہن عربی دا خیال ہے کوئی بول دیے تے نہیں خودیاں کوئی بول دیے تے نہیں خودیاں کافر ہے وہ تا اے نظریہ ہے انہیں کی کر لینا ہے ایک کچھ نہیں کر سکتا ساڑھے ورگا بشر ہے ایک کافر دا عقیدہ ہے نبی کچھ نہیں کر سکتا مسلمان دا اے عقیدہ نہیں مسلمان دا اے عقیدہ ہے نبی جو چاہے کر سکتا ہے نبی جو چاہے ہو سکتا ہے او لوگوں میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے آقا نے جناب والا کو ولی اشارہ کیتا اے کو تو کی عبادت کرنی ہے اے کو بول کی عبادت کرنی ہے کو پتہ کیا دیئے میں اس اللہ دی عبادت کرنی ہے جڑا زمین دا مالک ہے جڑا آسمان دا مالک ہے نبی کریم دے غلاموں کو بول دی جاندی ہے جس نے عبادت کا ثواب جنت رکھے آئے تے گناہ کا عذاب جہنم رکھے آئے اگے میرے آقا بتا کے فرما دینے اے کو میرے بارے کی جاننی ہے میں کون تے کو بول کے پتا کیا دیئے تسا اللہ دے سچے رسول ہو بولو ذرا سبحان اللہ تے کو بھی بول دی کہ تسا بھی بول کو کو آدھیے تسا اللہ دے سچے رسول ہو تسا اللہ دے سچے رسول ہو تسا اللہ دے سچے رسول ہو میرا دل نادا جناب والا شہر میں اسے جگہ تے قلم اٹھایا تو بول کے بتا کیا دیئے تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے تیرا کتاب تیرا تو شاہ سمجھ نہیں پی ہوتی وہ کیویں پی بول دی ہے کلمہ پڑھ لیا وجہ میرے فرمایا میرے معبود تے ایمان لے آؤ عقل مننے پاویں نہ مننے گردن والا جے میرا محبوب ہو گئے سر جھکا لینا ہے دوسرا تعلق یہ فرمایا وَأَذَّرُوا میرے محبوب دی تعظیم کرنی صحابہ نے کی نظر کی تا میرے آقا دا لجپال نبی دے سکے چاہتا جینا دا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکے چاہتے نے کسی نے سوال کی تا اے عباس تسا اے دسو محمد وڈا ہے کہ تسا وڈا تسا اے دسو چاچا وڈا ہونا ہے کہ بھتیجا چاچا وڈا ہوتا ہے نا صدقے جان جواب سنو الفاظ کا چناؤ دیکھو ادب جی جی میرے آقا دا کیتا جناب حضرت عباس بول کے پتہ کیا انہوں نے بڑا تے محمد یہ پر جمعہ میں پہلے بڑا تے محمد یہ جمعہ میں پہلے بڑا تے محمد یہ جمعہ میں پہلے لوگوں پہلا تعلق ایمان ہے دوسرا تعلق میرے آقا دی تعظیم ہے لجپال نبی دا نوے سلو حدیبیہ دے مقام جنہوں میرے آقا گئے نے عروہ بن مسعود کافرہ دا نمائندہ بن کے آنے والا اس نے کی دیکھا ہے میرے آقا دے صحابہ نمائندہ پہ آؤ کس قدر ادب پہ کر دینے کن تعظیم پہ
کرتے ہیں کہ محبت پہ کرتے ہیں میرے آقا لعاب دہان شریف جب منہ وچوں نکالتے ہیں صحابہ زمین تے نہیں نکلنے دے ہاتھ اگے کر وضو پانی وضو دا مستعمل پانی صحابہ قطرہ قطرہ سنبھال کے جناب والا اور بن مسعود حیران ہویا واپس مکے گیا آ گئے او مکے والے میں بڑے بڑے بادشاہ دے دربار وچ گیا میں روم کسرا دے بادشاہ نجاشی کے دربار دے اندر گیا میں بڑے بڑے بادشاہ دے جنتے بادشاہ منن والے بھی ویکھے نے پیار کرن والے بھی ویکھے نے پر کی دساں کس قدر محمد دا محمد صحابہ کر دے رہے کہ ادب کرن والا میرے نظر نہیں آیا تساں جنگ کرنا چاہتے ہو تساں لڑنا چاہتے ہو او تیرے اپنے بادشاہ دا تھک مبارک زمین تے ٹکن نہیں دیندے جڑے وضو دا پانی سنبھال کے رکھ دے پے کہ انہاں دا بادشاہ محمد بال کٹائے بال سنبھال کے رکھ دے پے ناخن سنبھال کے رکھ دے پے تساں لڑنا چاہتے ہو میں بیدا پیا او جانا میں دے دیں گے پر اپنے یار دا خون دا قطرہ زمین تے ٹکن نہ دے سن کریم آقا دے غلاموں چار تعلق مصطفیٰ کریم القیم کرنے پہلا تعلق ایمان ہے دوسرا تعلق میری آقا دی تعظیم ہے وَعَذَّرُوهُ تیسرا تعلق وَنَصَرُوهُ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب دی مدد کرو مدد کی جائے گی علماء فرماؤں اصل مدد یہ کرنی اصل دین الغفا کرنی مسجد بن رہی ہے ہر بندہ بڑھ چڑھ کے حصہ لوے مدرسہ بن رہے ہر بندہ اپنا مال پیش کرے یہ مصطفیٰ کریم کی مدد ہے دین کی مدد مصطفیٰ کریم کی مدد ہے کریم آقا دے غلام میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے پہلے لوگاں جنہیں لوگ سمجھے سن جنہاں دین کی قدر کی تھی عزت کی تھی دین الوفا کی تھی سلطان محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ ہے آپ کا قافلہ گزر گئے اگے مشلاں فوجیاں نے چھٹیاں ہوئیاں ایک جوان لڑکا بیچتا پہ کہ روشنی ہے اس نے قرآن اٹھایا ہوا وہ نال چلتا بھی پہ ہے تو قرآن بھی پڑھتا جا رہا ہے قرآن پڑھتا جا رہا ہے سلطان محمود غزنوی کے دربار پہنچ گیا لشکر کھڑا ہے وہ روشنی تے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے ترجمہ بھی پڑھتا ہے تفسیر بھی پڑھتا ہے بادشاہ نے دیکھا ہے یہ زمانہ ساری دنیا کی بول دی ہے تو کچھ بولتا نہیں تیری نظر اس کتاب سے چکی ہے یہ آدھر کی غریباں ساٹھے گھر اتنی روشنی نہیں اتنا بھی تیل نہیں کہ جسم میں جلا کے قرآن کی تلاوت کر لوں کہ قافلہ گزر رہا سی کہ میں سوچا اس کو فائدہ حاصل کر لوں صدقے جہاں کیسا بادشاہ ہے اللہ ہی نے بادشاہ دے سلطان محمود غزنوی نے پھر جناب والا آرڈر دیتا جتنی دیر نہیں یہ بچہ دین پڑھے گا روشنی وشنو حکومت دے گی یہ بچہ غریب ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتا دوستان محترم میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والی ہو پہلے ماما صبح اٹھ دیا تو قرآن کی تلاوت کر دیا کیوں وہ جان دیا سن کہ مصطفیٰ کریم کی مدد دین الوفا ہے بچہ پیدا ہویا کہ ہر ماں کی خواہش ہے میرا بیٹا حافظ قرآن پڑھے میں اپنے بچے کو دین پڑھانا ہے دین سکھانا ہے کہ میرا بچہ دین پڑھے گا دین سیکھے گا یہ میرا تعلق مدینے والے نال جڑ جائے مصطفیٰ کریم نال تعلق میرا بن جائے نبی کریم نے غلام میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے چوتھا تعلق فرمایا بتبع نور الذی انزل معه جڑی کتاب اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب کے سینے تے نال کی قرآن اس قرآن دی اتباع کرنی ہے لوگوں قرآن پڑھنا بھی قرآن سمجھنا بھی قرآن کے عمل بھی کرنا ہے جنہاں کماں تو قرآن رکنا ہے جنہاں کماں دا قرآن حکم دے لائے وہ کم کرنے صدقے دا علامہ اقبال بہت بڑا عاشق گزریا ہے جنہوں بھی جنہاں والا قرآن کھولنا ادھر قرآن کی تلاوت ہوندی اکھاں وچ پھرو ہوندے نے ایویں جنہاں علامہ اقبال قرآن پڑھ کے تے بات لکھی ہے کہ کی لکھیا قوت عشق سے
ہر پشت کو پالا کر دے دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے جاؤ لو قلم والے اتنی لکھیا کسے پوچھیا علامہ اقبال جنوں بھی قرآن پڑھ دے ہو کمیں اتھرو نے اتنا عشق کتھوں ملیا ہے اتنا پیار کتھوں ملیا ہے ان دی کیفیت کتھوں ملی فرمایا مینوں اپنے پاپے کو ملی ہے مینوں اپنے ابو کو ملی کیویں ملی ہے ایک دن میں لکھتا پیا تھا شاعر سن بہت بڑے شاعر دروازے سے دستک آئی دروازہ کھٹکھٹانے والا فقیر دستک پہ دینا ہے ایک باری دستک دی کہ علامہ اقبال نے دروازہ نہیں کھولیا دوسری مرتبہ دستک آئی دروازہ نہیں کھولیا تیسری مرتبہ دستک آئی لوگوں علامہ اقبال بڑے غصے دے نال بوا کھولیا تے منہ تے تماچا ماریا کیوں تنگ پیا کرنا ہے کیوں پریشان کیتا ہوا وہ لوگوں نے عمل تے کر لیا تماچا ماریا لیکن پیچھے رات کی نیندر نہیں پیوں گی جنہوں صبح ہوئی اپنے والد کرام نے واقعہ سنایا اب کہ ابو جی میرے کلو ایک گناہ ہو گیا ایک غلطی ہو گئی ہے باپ بھی ناراض ہو گیا اے میرے بیٹے تو اللہ کی مخلوق نال پیار نہیں کرتا قرآن کی آدھا ہے اللہ کی مخلوق نال محبت کرنی ہے اگر کوئی درویش تیرے دروازے سے منگل واسطے آ گیا ہے تو بے چین ہو گیا ہے دستک پہ دیتا ہے ہو سکتا ہے ضرورت مند ہوئے ہو سکتا ہے دے کر دا چولہا بند ہوئے ہاں تو قرآن پڑھتا پڑھتا اتنے تکبر کے غرور جا گئے ہو دستک پہ دیتے تو بوہ نہیں پہ کھولتا جنہوں کھولی ہو جنہوں تے تماچا مارے باپا دا جا بیٹا میں بھی تیرے نال نہیں بولنا ادھر علامہ اقبال روندے نہیں لوگوں باپ دے قدموں تے ڈگیا کیا بابا مینوں معاف کر دے کہ تو مینوں معاف کیتا میرا اللہ بھی مینوں معاف کر دے گا کہ بابا دا بیٹا وعدہ کر اج کے بعد ایسا عمل نہیں کرے گا فرمایا میں اپنے ابو دے نال وعدہ کیتا اللہ دی مخلوق نال پھر میں کبھی بھی اس طرح میں پیش نہیں آیا لوگوں کے جڑی قرآن دی محبت ہے قرآن پڑھنا میں کسروں نے سب کچھ مینوں میرے والد نے سکھایا علامہ اقبال کسی صرف شاعر کا نام نہیں اللہ کے ولی کا نام اس کا عمل دیکھو کردار دیکھو لوگوں کہ فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ جڑی کتاب میں اپنے محبوب دے سینے تے نازل کیتی ہے اس قرآن کی اتباع کرنی ہے اس قرآن کی محبت کرنی ہے لوگوں جب صبح اٹھتے ہو کہ کرنا ہے اجتے رات نوجوان سوندے نے ساری رات نیٹ چلا دیا رہنا صبح کی بھی کھل دی صبح کھلے مسجد جاؤ نماز پڑھو نماز پڑھنے تو بعد کم از کم چلو زیادہ نہیں پڑھ سکتے سورۃ یاسین کی تلاوت کرو جدو تیرے دل کی ابتدا قرآن کی تلاوت تو آئے گی پھر اللہ کی عزت کی قسم ہے سارا دن تیرا پریشانی وچ نہیں گزرے گا آسانی وچ گزرے گا آسانی وچ سکون چین وچ قرار وچ گزرے گا اللہ کریم قرآن کی سمجھ سانو صحیح معنی وچ عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ